بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ حضرت خدیجہ بنت خولید کی پاکیزہ عظیم اور ایمان سے بھرپور زندگی پر مبنی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ عظیم المرتبت خاتون ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت اور ہر مشکل میں آپ کا حوصلہ بڑھانے والی انسان اور سہارا تھیں۔ حضرت خدیجہ نہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات تھیں بلکہ آپ کے مشن کی پہلی مددگار اور سب سے زیادہ مخلص ساتھی بھی تھیں۔ آپ کی پوری زندگی وفا، قربانی، صبر اور ایمان سے عبارت ہے۔ خاندانی پس منظر اور شخصیت۔ حضرت خدیجہ قریش کے معزز اور مالدار خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کے والد خالد بن اسد ایک معزز سردار تھے۔ حضرت خدیجہ نے اپنی جوانی ہی میں تجارت کے میدان میں قدم رکھا اور مکہ کی سب سے کامیاب تاجرہ کے طور پر مشہور ہوئیں۔ آپ کو طاہرہ، پاک دامن اور سیدۃ النساء قریش کی عورتوں کی سردار کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح۔ حضرت خدیجہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، دیانتداری اور شرافت کو دیکھا تو آپ کے اعلیٰ اخلاق سے اتنی متاثر ہوئیں کہ خود نکاح کی پیشکش کی۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ اس رشتہ میں نہ دولت کی برتری کا غرور تھا نہ عمر کا فرق، رکاوٹ صرف روحانی ہم آہنگی، محبت، ایمان اور وفاداری تھی۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال، وقت اور محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دی۔ آپ نے ہر قدم پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، ان کے دکھ میں برابر کی شریک ہوئیں، ان کی مددگار اور مشیر بنیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ غار حرا سے لرزتے ہوئے واپس آئے تو حضرت خدیجہ ہی وہ ہستی تھی جنہوں نے آپ کو تسلی دی، اعتماد دیا اور کہا، خدا کی قسم، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ یہ الفاظ تاریخ کا پہلا ایمان کا اعلان بنے۔ حضرت خدیجہ نے نہ صرف سب سے پہلے ایمان لائیں بلکہ اس ایمان پر ہر آزمائش میں ثابت قدم بھی رہیں۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، حضرت خدیجہ نے نہایت صبر، حکمت اور استقامت سے ہر مشکل کا سامنا کیا۔ شیب ابی طالب میں جب رسول کریم اور بنو ہاشم کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال تک فاقے کی زندگی گزاری گئی، تب بھی حضرت خدیجہ نے ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، اپنی ساری دولت اسلام کے لیے خرچ کر دی، غریب مسلمانوں کی مدد کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی، اسلام کی پرورش کے لیے جو کچھ ممکن تھا سب کچھ قربان کیا۔ حضرت خدیجہ کی محبت نبی کے دل میں۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر بڑے محبت بڑے انداز میں کرتے، ایک بار حضرت عائشہ نے نرمی سے کہا، یا رسول اللہ، آپ بار بار خدیجہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو بہت سی بیویاں عطا کی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سخت ہو گیا اور فرمایا، اللہ کی قسم، خدیجہ سے بہتر کوئی نبی کوئی نہیں۔ جب سب نے میرا انکار کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جب سب نے مجھے جھٹلایا انہوں نے مجھے سچا مانا، جب سب نے مجھے چھوڑا تو انہوں نے میرا ساتھ دیا اور اپنے مال سے میری دلجوئی کی۔ یہ جواب بتاتا ہے کہ حضرت خدیجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کس قدر عظمت رکھتی تھی۔ حضرت خدیجہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 اولادیں ہوئیں جن میں حضرت فاطمہ الزہرا سب سے چھوٹی تھیں۔ انہی کے ذریعے رسول اللہ کی نسل پاک جاری رہی جو آج بھی سادات کے نام سے جانی جاتی ہے۔